انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے ایک نہیں بلکہ 5 شہری گنڈوں نے گرفتار کیے ہیں اور اپنی حراست میں لیے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی نہیں کچھ بھی ان کے لیے کہا گیا سوائے مذمت کے۔ مذمت تو باتوں میں کوئی بھی عام شخص بھی کر لیتا ہے، حکومتیں اگر مذمت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں تو لہٰذا ہم ایسی حکومتوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے رہائی کا مطالبہ نہیں بلکہ دھمکی دیتے، اور بلکہ ایٹم پاور ہونے کی وجہ سے پاکستان کو چاہیے تھا کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور ہوتا، اگر سپر پاور نہیں تو کم سے کم فلسطین پر ہو رہے ظلم و جبر اور غزہ میں نسل کشی کی مخالفت زبانی کلامی نہیں بلکہ جنگ سے کرتا، جیسے ابو عبیدہ کر رہا ہے، اور ٹو اسٹیٹ سولوشن جو یہ اقوام متحدہ میں باتیں چل رہی ہیں، کیا ان تنظیموں سے انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کیا ان سے اجازت لی ہے؟ کیا ان سے پوچھا گیا ہے کہ ہم ایسا کرنے لگے ہیں، آپ کو منظور ہے؟ ان سے پوچھا ہی نہیں گیا، اپنے ہی دلوں میں جو آتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسی ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں چاہیے۔ دوسروں اپنے ہی گھر اگر ان کو کہا جائے کہ ان کے گھر میں دوسرے کو دیوار ڈال کر رہنے دیا جائے، یا ان کے پورے گھر کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے، تو یہی حکمران اٹھیں گے اور کہیں گے کہ خبردار، یہ نہ دیکھیں گے کہ میں وزیر ہوں، نہ یہ دیکھیں گے کہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ یہ عدل کا ترازو قائم ہونے دیں گے، یہ بلکہ اپنی دہشت گردی پر اتریں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو بھی اپنے گھر کی طرح جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ایسے ہی گستاخیاں کرتے رہیں گے۔ یا ان کو یہ سمجھنا ہوگا، یا ایسے لوگوں کو حکومت پر آنا ہوگا جو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب ایسے سمجھنے والے آئیں گے تو یہ